ویلکم بیک ناظرین. اور یہ سب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی دنیا کے لیے خوشخبری ہے, پاکستان کے لیے بری خبر ہے. یعنی پوری دنیا میں پیٹرول کا خریدار نہیں مل رہا اور پاکستان کو پیٹرول نہیں مل رہا, خریدار کو پیٹرول نہیں مل رہا. خریدار کو, ہم کتنی بدقسمتی میں ہیں. یہ دیکھیں یہ اس پہ اب پتہ چلتا اور بجلی سستی کا بھی اعلان ہو گیا ہے, وہ کیا مطلب ہے, آپ جون جولائی اس میں گزاریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا, یہاں تو چلتا ہے آپ کی کتنی ہے. دیکھیں یہ ساری کی ساری کمپنیز, بڑی بڑی میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ وہ کمپنیز ہیں جو دنیا پوری کے اندر بہت بڑی بڑی. اس کے بعد ایک پاکستان لیول کمپنیاں بنی ہوئی ہیں 4-5. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ایک زمانے میں ایک برما شیل ہوتی تھی, اور وہ پی بی ایس, ایک پاکستان پیٹرول, پاکستان برما شیل اور پاکستان اسٹیٹ آئل, دو ہی کمپنیاں ہوتی, اور ایک تو شاید اور بھی تھی ہمارے بچپن میں. اس کے بعد پھر لائن لگ گئی سارا کچھ. اب یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ, اربوں ڈالر کمائے یہاں سے. ٹھیک ہے. اب پیٹرول چونکہ سستا ہو گیا ہے اور پاکستان میں بھی سستا ہو گیا ہے, اب وہ جو ہے وارہ نہیں کھا رہا, اب وہ پیٹرول پمپس کو پیٹرول وہاں خرید ہی نہیں رہی. صحیح. یعنی دنیا میں وہاں سے نہ خرید کر کے وہ ٹینکرز کے لا کے اس میں لیویز تو ہر جگہ دے رہے ہیں, ٹیکس تو ہے نا, مفت تو کہیں بھی نہیں مل رہا دنیا میں. نہیں, دنیا میں دیکھیں ٹیکس تو دے رہے ہیں نا. پہلی بات تو ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نا. کمپنیز جو تھی وہ جتنی زیادہ قیمت ہوتی تھی اس سے پروفٹ کا مارجن زیادہ ہو جاتا تھا. مطلب اگر آپ ایک موبائل 1 لاکھ روپے کا بیچتے ہیں تو اس میں سے آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے. اچھا, پیٹرول میں بھی یہی ہے, اگر 200 روپے لیٹر ہوگا تو پروفٹ مارجن بھی وہ 200 روپے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے نا. دیکھا نا, آپ نے 5 لیٹر بیچے 500 روپے کے, آپ کو اگر 1 روپیہ کے حساب سے تو آپ کو 5 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے 5 لیٹر بیچے 400 روپے کے, ٹھیک ہے, تو آپ کا 1 روپیہ کم ہو گیا نا. صحیح 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 صحیح. آپ کی ٹوٹل انکم میں سے پرسنٹیج کم ہو گئی, تو اس کی وجہ سے وہ پھر کرتے ہیں کہ نہیں ہماری جی اوور ہیڈ ایکسپینسز بہت ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکا گاڑی کی ٹرانسپورٹیشن بھی پڑ جاتی ہے. جب سر یہ ایڈمنسٹریٹو کمزوری ہے, تمام کمپنیز کو بین کرنا چاہیے, ان کا لائسنسز کینسل کرنے چاہیے. پاکستان میں سول پی ایس او کو دے کے یہ پیٹرول پمپ پی ایس او کو ہینڈ اوور کیے جانے چاہیے. اور پاکستان خود, آپ اگر پاکستان خود امپورٹ کرنا شروع کرتے تیل, ٹھیک ہے, اور کمپنیز کی اور یہ سارے کا سارا مینج کر دے, فرنچائز دے دے, لوگوں دیا بن کمپنیز کے نیچے پیٹرول پمپ, اور یہ پیٹرول پمپ سیل کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے, کہ جاؤ بھائی جہنم میں. ماسا ان کے جو کمپنی آپریٹڈ ہے, جو کمپنیز کے پیٹرول پمپ ہیں, انڈیویجول کو تو آپ سیل نہیں کر سکتے نا, وہ تو غریب آدمی. لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ یہ ایک بہت اہم چیز تھی. آج میں نے کو 5 پیٹرول پمپس کو میں تب جا کے ایک جگہ مجھے پی ایس او کا ملا, باقی کسی کا نہیں ملا. اور چونکہ پی ایس او اسٹیٹ اونڈ ہے. بالکل. اب دوسری چیز جس پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے سر, میں نے سر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ دنیا کی مثالوں کے ساتھ پاکستان کو کرتے تو ادھر ہم دیکھیں ہر چیز ہو رہی ہے. ادھر لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے, ہم لاک ڈاؤن شروع کر. ہماری والدہ ایک کہانی سناتی تھی, بچپن میں ایک محاورہ تھی کہ اس کو اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں, کہ لوگ جس وقت سونے لگتے ہیں تو وہ جو ایک غیر سگڑ بیوی ہوتی ہے وہ آٹا گوندنے لگتی ہے صبح کے فجر کے ناشتے کا. ٹھیک ہے. اور لوگ جس وقت اٹھنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ کپڑے بدل کے رات کو سونے پہ بیٹھ لیتی ہے. صحیح. پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. دنیا جو ہے کرونا کے ایکسپیرینس سے, لاک ڈاؤن سے, اپنے تمام تجربات سے فائدہ اٹھا کے, اپنی ایک پالیسی بنا کے, اپنا ایک پلان بنا کے باہر آ رہی ہے کہ ہم نے ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے. ہم کو اس بات پہ فخر ہے کہ دنیا باہر واپس آ رہی ہے. جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ بھائی وہ علاج کروا کے واپس آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پالیسی بنا کے ایکسپیرینس کر کے واپس آ رہا ہے. تم چھتر کھانے جا رہے ہو, تمہیں اندازہ نہیں ہے. بجلی سستی ہونے کی بھی کوئی امید ہے, تو پھر آئی پی پی بھی یہی کریں گے. نہیں, بجلی تو دیکھیں نا خود بہت سستی ہونی ہے. جب بجلی آپ کی میجورٹی کہاں سے بنتی ہے, یا گیس سے بنتی ہے اور یا پیٹرول سے بنتی ہے. باقی تو آپ کی 8-10% ہے, باقی ہائیڈرو جو ہے. اب بات ہے پیٹرول سستا ہوگا تو بجلی سستی ہوگی. جی, بلکہ دنیا میں گیس کی قیمتیں بھی پیٹرول کے ساتھ ہی ہوتی وہی ہیں. ایگزیکٹلی. پاکستان نے تو کیا پتہ کیا ہوا, پاکستان نے کیا ہوا, اگلے 10 سال تک سودے کیے ہیں اسی ریٹ پہ ہم چلیں گے. ٹھیک. یہ آئی بی پی کے ساتھ بھی اگلے 15 سال تک سودے کیے ہیں اسی ریٹ پہ چلیں گے. یہی ہے نا جس پہ پھنستے ہیں ہم سارا کچھ, اور یہی کرپشن ہوتی ہے بیسیکلی. کہ آج اگر دیکھا کہ آج 15 روپے جو ہے ریٹ ہے ایک چیز کا, اب پتہ ہے کہ 5 دن کے بعد وہ ریٹ گر جانا ہے. ٹھیک. اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے جو مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے کہا 15 روپے کے حساب سے تم نے مجھے کوئلہ سپلائی کرنا ہے, اور اگلے 5 سال تک تم نے 15 روپے پہ خریدنا ہے. بے شک ریٹ جو ہے
وہ 8 रुपए हो जाए। अब इसमें एक बड़ी खास, जो करप्ट आदमी होता है ना, सही, ये बड़ी खास एक क्लॉज डाल देता है कि तुमने हमें 15 रुपए पे बेचना है, बेशक कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए। उल्लू, अल्लाह का अकल को हाथ मानो, पता है तुमको कीमत कम नहीं होनी, ज्यादा नहीं होनी, तो पता है गिरनी है। ठीक है, ये होता है कैच। ठीक है, कि कीमत बढ़े या कम हो, बेसिकली पता होता है कि कीमत। अब देखिए LNG का जब मैंने वायदा किया ना, हमें पता था। सर जिम्मेदारी तो पहले डाल देना, पेट्रोल के नाम पे हम आपसे सुनना चाह रही है। इसी पे अब सब्सिडी पे मैं आता हूँ, क्या है मसला। जो चीज पे कल अगरचे कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 7 जो है शहजाद अकबर साहब ने तकरीर फरमाई और कहा कि 7 मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। उन 7 इक़दाम में हर कदम ठीक है अगर उसमें एक कदम शामिल कर लिया जाए। अब देखें ना, एक बड़ी कमाल की चीज, फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है, वो करेंगे, बेनामी अकाउंट वो करेंगे, 25 साल की सब्सिडी नैब लेके जाएंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। 5 साल का फोरेंसिक ऑडिट होगा, ये होगा, इनकम टैक्स वालों को दिया जाएगा, अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट का मसला तय होगा सारा। ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया शहजाद अकबर साहब ने, सबने लगा दिया। उसकी एक वजह देखें, ये शालामार बाग है। मैं यहाँ जब लगा डीजी आर्कियोलॉजी, तो शालामार बाग के इर्द गिर्द बेशुमार एकड़ जमीन जो है वो शालामार की अपनी है, ठीक है, और वो 4 दीवारी के बाहर, और वो सरकार की जमीन थी जिसको गुज़श्ता कोई इतने सालों से अब लोगों को बेच दी गई, ठीक है। और कैसे बेची गई? पटवारी से कागजात करवा के इधर से कर वहां पे लोगों ने घर बना लिया, ठीक। घर बनाने के बाद उसको बनाने लगे, फिर एक ने बेचा और जाके मॉल टाउन रहने लग गया, दूसरे ने बेचा किसी और जगह रहने, तीसरे ने बेचा चला गया, चौथे ने अपना और अपने सही बेटों को तकसीम कर दिया। साहब शालामार हम ठीक करने लगे तो पहली बात थी कि यार इसके इर्द गिर्द जो इलाका है इसको साफ करना है और मॉन्यूमेंट्स करना। तो एक आर्डर आके इनको जो ये तो इल्लीगल है गिरा दो। तो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी उस वक्त के वजीर आला के सामने, तो मैंने कहा था मुझे बताएं कि जिस बंदे ने हुक्म दिया था और जिस बंदे ने मनूवर किया था, वो तहसीलदार, पटवारी, वो डिप्टी कमिश्नर, वो कमिश्नर, जिसने वो सारे पहले तो उसको लटकाना पड़ता है ना, सही, और उसकी जायदाद बेच के इसको। जो बंदा ऊपर ये फैसला करता है कि अफगानिस्तान में या चीनी जो है वो बाहर भेज दी जाए, वो फैसला उसकी बुनियाद के ऊपर नीचे तो छोटा क्राइम करने वाला रह जाता है ना, सही, अफगानिस्तान स्मगल हुई, वहां गई नहीं, यहीं से वापस आ गई, ये तो छोटा क्राइम है भाई। और आप क्या समझते हैं जो चीनी स्मगलर होगी वो एक जहांगीर तरीन ने या उसने शमाद से बात नहीं की होगी? नो, फैसला साहब वक्त का वजीर आजम ही होता है। पैटी स्मगलर्स, छोटे स्मगलर्स होते जाते हैं, हमने देखा हुआ है। मैं चमन में बॉर्डर में और चागी के बॉर्डर में मैं डीसी रहा हूं, मुझे पता है चीनी स्मगलिंग कैसे होती है, और मुझे पता है कौन करता है और कौन इन्वॉल्व होता है। रास मिल नहीं करता, मिल वो जो है वो कर करा के जो कुछ भी, और चलो कर भी ले बड़े लेवल पे, तो एक बड़ा स्मगलर करता है, और उसमें बड़े बड़े नाम है, मैं नाम लेना नहीं, हिस्सेदार होते हैं, बड़े बड़े ट्राइबल बड़ा वो लोग जो है कबायली किस्म के लोग वहां पर होते हैं, जो उसके अंदर वो मौजूद होते हैं, जिससे उन्होंने अरबों रुपया कमाया होता है। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा एक तो सब्सिडी का फैसला आपने किया, ठीक है, आपने उस सब्सिडी के फैसला करने वाले को तो कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं करना, वो तो एक कलेक्टिव विजडम है, एक इज्तिमाई फैसला था लोगों को तो, लेकिन हम बाकी नीचे जो है उसको देखें होगा क्या। एक आदमी जो कि बाजार सब्सिडी लेता है, आपको कहा गया कि अगर आप इतनी चीनी जो है बाहर भेजोगे तो हम इतने पैसे आपको देंगे, ठीक। तो मैंने हमदा शहबाज की मिल से 50 लाख की चीनी खरीदी और मैंने उसको बाहर भेज दिया, ठीक है, और मुझे सब्सिडी मिल गई, ठीक, 1 लाख या 2 लाख, मेरा क्या कसूर है? और हमदा शहबाज का जहांगीर तरीन का क्या कसूर है? भाई तुम सब्सिडी ना देते, तुम ये लालच, आप जिम्मेदार बकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं वक्त के, कैबिनेट बनती है, कैबिनेट बनती है, तो सर बेनजीर साहब और उनकी कैबिनेट को कहां से लाएंगे? उनको जिंदा कहां से करेंगे सर? जुनेजे से 85 से कह रहे हैं शुरू करना है, नहीं तो पहले इस साल से शुरू कर लो,
پھر اس سے پچھلے سال سے شروع کر لوں, اچھا. پھر سے پچھلے سال. میں نے آپ کو بتاؤ نا, آپ نے سبسڈی الاؤ جس نے کی, ایک آدمی کو کاروبار کرنے کا قانون آپ الاؤ کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اگر اتنی چیز آپ بھیجو گے تو آپ کو اتنے پیسے ملے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا قانون ہے جو مجھے ہتھکڑی لگائے گا کہ تم نے کیوں جا کے باہر لے کے گئے اور سبسڈی خریدی؟ ٹھیک ہے, مجھے کون سا؟ پاکستان میں ہر روز صرف ایک چینی نہیں ہے, آپ کی تمام ایکسپورٹس کے اوپر سبسڈی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کپڑا باہر بیچتے ہیں, آپ وصول کرتے ہیں, بعد میں ریٹرنز بھی لیتے ہیں, ریفنڈ بھی لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ریفنڈ کا پورا بزنس چل رہا ہے جو کچھ بھی ہے. سر ایکسپورٹ کرنے سے ڈالر تو آ رہا ہے نا ملک کے اندر. ہر ہے نا, تو جرم کیوں پکڑتے کیا, پھر تو ختم کریں. صحیح. آپ نے ایکسپورٹ کیا, ڈالر آیا, آپ کو سبسڈی ملی. اور سبسڈی اس لیے دی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میرے ملک میں چینی کی لاگت جو ہے وہ 5 روپے فار ایگزامپل کلو آتی ہے, باہر مارکیٹ کے اندر 4 روپے ہے, تو آپ بھیجو تاکہ ہماری یہ پڑی سڑے نہ جب تباہ نہ ہو, آپ وعدے ہم 1 روپیہ ہم دے دیں گے آپ کو, تاکہ یہ نکلے تو صحیح. جب دے دیا تو آپ مجھے بتائیے وہ کون سا قانون ہے کہ جو مجھے پکڑے گا؟ ایک. دوسرا کہا جاتا ہے, اب جس پہ بڑی زبردست قسم کبھی آپ ان کو بلائیں گے انشاءاللہ, کہ انہوں نے پیسہ منافع کمایا. سلمان صاحب آپ یہ بوتل جو ہے یہ 5 روپے کی خریدتے ہیں, آپ نے اس دکان کے اوپر کہا ہے کہ میں 50 کی بیچوں گا ورنہ میں نہیں بیچتا. ٹھیک, کوئی قانون ہے تو آپ کو کہے کہ 50 کی کیوں بیچ رہے ہو, جب تک کہ آپ اس کی قیمت مقرر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ اس کی قیمت مقرر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ نے شوگر کی پرائس کو مارکیٹ ڈریون بنا دیا. ٹھیک ہے. آپ نے چینی باہر بھیجی, ملک میں شارٹیج پیدا ہوئی, ملک میں چینی کی قیمت بڑھ گئی. ٹھیک. آپ نے چونکہ چینی کی قیمت کے اوپر کنٹرول نہیں تھا, آپ کو کوئی یہ نہیں تھا کہ جو میں 50 روپے سے اوپر کوئی نہیں بیچے گا ورنہ ہتھکڑی لگائیں گے. اب مجھے بتائیں جب آپ کا قانون نہیں تھا تو آپ نیب کس قانون کے تحت ہتھکڑی لگائے گا؟ کوئی ایک ہے قانون؟ قتل قانون نہیں ہے. باقی بتی کے پیچھے لگے, میں ایکسپیکٹ نہ کروں کہ 35 سالوں کا کوئی صاحب ہونے والا ہے. یہ ہو گیا ہے کہ جہانگیر ترین بھاگ گیا. اچھا بھاگ گیا, وہ کہہ رہے میں علاج کے لیے گیا, میں آ جاؤں گا. نہیں بھاگ گیا فی الحال. اچھا علاج کے لیے سارے جاتے, جب بھاگ گیا ختم. ECL میں نام ڈال دیتے. ہاں وہ نہیں ڈالا, بہت سارے لوگ بھاگے ہوئے, بہت سارے لوگ, کوئی ساگدار کا ثابت بھی تو نہیں ہوا شاید. اچھا نہیں ڈالا جا سکتا نا اس وقت تک. پہلی بات ہے کیسے ڈالیں گے؟ اگلے دن جائے گا وہ عدالت میں, کہے گا مجھے بتاؤ کس جرم میں سبسڈی لی. کیا قانون نہیں ہے سبسڈی کا؟ میں نے بنایا قانون, میں تو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. ٹھیک. پھر وہ کہیں گے تم نے زیادہ مہنگی بیچی, کس قانون کے تحت؟ کو ریٹ فکس کیا تھا. اوکے, ختم. یہ ایسے اڑیں گے نا, ایسے جیسے پرزے اڑتے ہیں یہ چیزیں. اچھی بات صرف یہ ہے کہ نام سامنے آ گئے. اچھا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب, اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے تھا نا. شاید نہیں, ٹھیک ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ 20 ارب کی سبسڈی کا حساب دینا پڑے گا. ان کو بھی کورونا ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی شاہد خاقان عباسی صاحب اس لیے دینا پڑے گا کہ 20 ارب کی انہوں نے سبسڈی دی تھی. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیسیژن ہے اٹس اے کیبنٹ, جیسے کہتے ہیں جوائنٹ رسپانسبلٹی. ٹھیک. یہی وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو بچنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر سارے جتنے بھی بیوروکریٹ فیصلے, یہ بیوروکریٹ سے سکھائی ہوئی چیزیں یہ کرتے ہیں نا. میں جب مجھے پروموٹ نہیں کیا تھا نا, تو 12-13 فیڈرل سیکرٹری اور جو ایک بورڈ بنایا تھا سلیکشن بورڈ, تو انہوں نے ایک ہی آرگومنٹ دیا تھا کہ ہم اس بندے کو جو فیصلہ کیا ہے یہ کلیکٹیو وزڈم. میں سپریم کورٹ میں گیا جب, تو انہوں نے کہا یہ کلیکٹیو وزڈم ہے ہمارا, جو ہے اجتماعی جو کہتے ہیں عقل و دانش ہے, اس کی بنیاد کے ہم نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. میں نے جب فیصلے کی بنیاد, میں نے کہا جی سپریم کورٹ میں میرا آنے کا بنیادی مقصد پروموشن لینا نہیں ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کلیکٹیو وزڈم, جب اجتماعی سوچ اتنی بددیانت ہو جائے تو آپ اس ملک سے امید اٹھا دیں. صحیح. سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا. 80 لوگوں کو فل بینچ نے, سپریم کورٹ نے 21 گریڈ میں پروموٹ ہوئے تھے, واپس کر دیا تھا. میں نے کہا تھا میں سول کورٹ میں جانا نہیں چاہتا, میں پروموشن مانگنے نہیں آیا ہوں, میں کچھ نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہے, اور یہ کہتے ہیں ہاں غلط فیصلہ ہے, مانتے ہیں
لیکن کہتے ہیں یہ اجتماعی ضمیر نے فیصلہ کیا ہے. تو میں نے کہا جس ملک میں اجتماعی ضمیر یہ غلط فیصلہ کرے, جس ملک میں 26 فیڈرل سیکٹری غلط, اس ملک کی تو بدقسمتی پہ مور لگ گئی نا. صحیح. تو اگر اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے, خواہ وہ خالد خان عباسی کی کیبنٹ کرتی ہے, خواہ وہ بزدار کی کیبنٹ کرتی ہے, خواہ وہ نواز شہباز شریف کی کیبنٹ کرتی ہے, خواہ وہ بیگم زرداری کی کیبنٹ کرتے ہیں, جو خواہ وہ عمران خان کی کیبنٹ کرتی ہے, اگر اجتماعی طور پہ سبسڈیز کا فیصلہ بددیانتی پہ مبنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی پر مور لگ گئی. صحیح. لیکن آپ کو صرف اتنی تسلی ہے کہ یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے, یہ رپورٹ سامنے آ گئی نہیں, رپورٹ دیکھیں میری بات سن, رزلٹ ملتا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ آنے والے سال میں بھی یہی ہوگا. ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. کچھ لوگوں کو شور شر مچے گا, کوئی لوگ انڈر پریشر آئیں گے, کوئی لوگ بدنام ہوں گے. پاکستان وہ واحد ملک ہے سلمان صاحب, پاکستان ٹیسٹ کیس میں پچھلے 2 سال ہی لے لیں صرف. نہیں, ٹیسٹ پہ لے لیں, چلو. پاکستان وہ دنیا میں واحد ملک ہے بدنام ہونے کا کہ جس کے اندر جرم کے اوپر شرمندگی ختم ہو چکی ہوئی ہے. کم بھی جس نہیں ہے. ملک میں نیب کی کرپشن کے کیس سے باہر نکلے اور یوں کر کے آئیں. صحیح. سیاسی قیدی نہیں گئے تھے. صحیح, ہر ایک کی بات کریں. 11 سال آصف زرداری نے کاٹے. کس بنیاد پہ کاٹے؟ کیا کو سیاسی قیدی تھا؟ کیا نیلسن منڈیلا؟ اور اس بندے کو لوگ جو ہیں وہ مرتے ہور کہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہ کے گناہ معاف کرے, مجید نظامی جیسا بندہ مرتے ہور کہیں. مرتے ہور کا کس بنیاد پہ کاٹے تھے؟ سرے پیلس کے کاٹے, اس کے کیا نیکلس کیس پہ کاٹے, الطاف النر, یہ وہ مرسیڈیز کیس, کوٹیکنا پہ کاٹے, الزامات پہ. آپ مجھے ایک بات آئیں اس زمان سے, دنیا کے اندر کرپشن, بددیانتی, جھوٹ, چوری, قتل, زنا, شراب, یہ بنیادی طور پر پرسیپشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی پرسیپشن بن جائے تو آپ اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے. آپ مجھے بتائیے, آپ ایک محلے میں جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کہ میں نے وہاں پر میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے یا میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے فلاں گھر سے, اور فلاں گھر سے میں اگر رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ محلے والے کہتے ہیں کہ سر اس پہ نہ ایک کیس بنا تھا شراب کا یا قتل کا یا جوئے کا, تو یہ مسئلہ, آپ واپس پلٹ جاتے. صحیح. کبھی آپ نے یہ آرگومنٹ کیا کہ نہیں کون سا عدالت میں ثابت ہو گیا تھا؟ نیور. چلتے ہی پرسیپشن پہ. آپ بیٹی کو زبردست کبھی کہا کہ نہیں کون سا عدالت میں ثابت ہو گیا, یار اس کو دے دو, شاید بیٹی دے دو, اس کی بیٹی لے آؤ. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی جاتی ہے کہ مجھ پہ کیس بنا ہے تو یہ کون سا عدالت میں ثابت ہو گیا. صحیح. جبکہ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے وہ سارے لوگ جو کہ دفتروں میں جاتے ہیں, ڈومیسائل بنانے کے لیے جائیں یا قتل کے کیس کے لیے جائیں یا زمین کی جائیداد کے لیے کہیں یا کسی کے لیے جائیں, ان سب کو پتا ہے کہ میں پٹواری سے لے کے وزیر تک رشوت دیتا ہوں, آج بھی دیتے ہیں وہ. صحیح, ایسا ہی ہے. اور ان کا جو پٹواری رشوت دیتا ہے نا, تو پتہ کیا کہتا ہے, سائیں یا خان صاحب یا چودھری صاحب, یہ 5 روپے میرے ہیں اور یہ باقی جو 80 روپے ہیں نا وہ ڈی سی کے ہیں, کمشنر کے ہیں, فلانے کے اور وزیر کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کہنا کہ وزیر صاحب تو پیسے نہیں لیتے, تو کہتے ہیں بھائی جان فٹیکیں کون جھلتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وزیر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے. مستقل طور پر یہاں احتساب کا ایک عمل ہو. بہرحال پھر بھی رپورٹ سامنے آئی ہے, سب تک تو تسلی ہے, لیکن بقول اور صاحب کی کہ آنے والے وقت میں بھی اس سے کم ہونے کا نظر بھی نہیں آ رہا. سلمان حضرت کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.